وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. لا وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا راحمين. اللهم صل على عجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہ عجل فرج. قرآن اور استقامت کے عنوان سے ہونے والی ہماری یہ چوتھی کڑی ہے. قرآن جب تک مسلمان اصل تک رجوع نہیں کرے گا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکے گا. حتیٰ انسانی معاشرہ بھی جب تک فاؤنٹین ہیڈ تک نہیں پہنچے گا اس کو نئی حیات ملنے والی نہیں ہے. سرچشمہ جب پہنچے گا تو اس کو پاک و صاف پانی ملے گا، پھر نئی زندگی اس کو مل سکے گی. قرآن مجید پر توجہ سب کا فریضہ ہے، خصوصاً مسلمانوں کا، مسلمانوں میں مؤمنین کا. مولا امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام آیات القرآن خزائن العلم
یہ جو آیتیں جو دیکھتے ہو تم ایسے ہی نہیں ہیں. اگر تم کو نالج کا خزینہ دیکھنا چاہتے ہو، خزانہ دیکھنا چاہتے ہو، ٹریجر دیکھنا چاہتے ہو، یہ قرآن ہے. آیات القرآن خزائن العلم فکلما فتحتہ، جیسے ہی اس کو کھولو فلتنظر ما فی ہے، صرف پڑھو نہیں بلکہ غور کرو. نظر کے معنی عربی میں ٹو گو ڈیپ، یعنی سپرفیشل نہیں، صرف اوپر اوپر ہی نہیں. تلاوت ہو گئی، ایصال ثواب ہو گیا. خود قرآن نے کہا ہے وَلَا لا تحرک لسانک لتعجل بہ، قرآن کو پڑھنے کے لیے جلدی جلدی مت کرو. جی مجھے آج جو ہے پورا کرنا ہے، بلکہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو. ترتیل یعنی ایک ایک لفظ کو تول کر سمجھ کر پڑھو تاکہ تمہارے وجود میں وہ سنک ہو سکے. آیات القرآن خزائن العلم فکلما فتحت القرآن، جیسے ہی تم قرآن کو کھولو، جب بھی کھولو تو غور کرو، نظر کرو، صرف سرسری آگے بڑھ نہ جاؤ. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں زندگی میں، ہم دنیا بھر پھرتے ہیں. میں نے اسٹیٹسٹک کوشش کی ہے کہ تلاش کریں کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں. میرا تو اندازہ ہے کہ 1% بھی پڑھتا نہیں ہے. اگر آپ 10 مومنین کے درمیان گفتگو کیجئے تو پتہ چل جائے گا، آپ ہی کو جو ہے اسٹیٹسٹک مل جائے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ نمبر رمضان میں کچھ بڑھ جائے، رمضان میں یہ ریشیو کچھ پڑھنے والوں کا زیادہ ہو جائے، لیکن عموماً قرآن سے متعلق یہ کوتاہی ہے. اس کی وجوہات بھی ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا کام ہوا ہے، ہو رہا ہے آج بھی. جتنی ہماری دلچسپی اسکرین پر ہے اس کا اشیر بھی ہو جائے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے. ہم لوگ اٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں دنیا انسان ہی ویسے ہی ہے. وہ اس سے ہٹ کر اگر اس کو روحانی اٹریکشن چاہیے تو اس وقت تک جب تک کہ لذت قرآن حاصل نہیں کرے گا اس کی زندگی میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. کیسے حاصل کریں گے ہم؟ جب ہم اس قرآن پہ ذرا سا توجہ دیں کہ یہ کیا ہے قرآن. ہمارے یہاں روزانہ ٹیچرز ٹریننگ ہو رہی ہے، اس میں بتا رہا تھا میں کہ سب سے پہلا جو اسٹیبلشمنٹ کرنا ہمارے ذہنوں میں، قرآن ایک 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اب بھی نازل ہو رہی ہے. یعنی جو بھی پڑھے گا اس پر نزول ہو رہا ہے، اب نازل ہو رہی ہے اس پر. جب بھی اماموں سے سوال کیا جاتا تھا، امام جب قرآن کی آیت پڑھتے تھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ آیت اسی وقت اتری ہے، اس لیے کہ مینیفیسٹیشن اس آیت کو ابھارنا، سمجھانا ایک کمال کا کام ہے، اس کو معصوم ہی کر سکتا ہے. تو کوشش یہ کریں قرآن کو کیسے ہم مانیں. میں ایک مثال دیتا ہوں جو دے چکا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں. اللہ پہلا اسٹیبلشمنٹ یہ ہے کہ آیا قرآن 1400 سال پہلی کتاب کا نام ہے، آیا وہ قرآن جو نازل ہوئی ہے 1400 سال پہلے، لیکن اس کا نزول اب بھی جاری ہے، اس کے امپیکٹ جو ہے اب بھی جاری ہے. مثال دیتا ہوں، دیکھیے اچھی طرح سے. کئی سائنٹیفک مثالیں ہیں، کئی سائنٹیفک مثالیں. آج دنیا نے یہ ریسرچ کرنے کے بعد بتایا ہے کہ یہ پوری یونیورس، اس کے کئی گیلیکسیز ہیں. گیلیکسی کہتے ہیں کہکشاں، کئی کہکشانیں ہیں. آخر میں حساب لگایا تو انہوں نے اندازہ کیا، یہ بھی حساب ایکیوریسی نہیں ہے، 175 بلین گیلیکسیز، یعنی 175 ارب کہکشانیں، 175 بلین کہکشانیں. تو معلوم ہوا یہ زمین اور آسمان ہماری نگاہوں کے درمیان ہیں،
ایک محدود حصہ ہے، اس کے پیچھے پوری کائنات ہے۔ اس کا سینٹر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں سورج، آج سارا سائنٹیفک دنیا یہ کہہ رہی ہے سورج جو ہے سینٹر آف دی یونیورس ہے، یعنی یہ 175 بلین گیلیکسیز کہکشانے ہیں، ان کا سینٹر کون ہے؟ سورج ہے۔ سورج موو ہو رہا ہے اور سورج کے ساتھ پوری کہکشانیں موو ہو رہی ہیں۔ سمجھنے کی کوئی، یہ پوری کہکشوں کے سینٹر موو ہو رہا ہے، سارے اٹریکٹڈ، پوری جتنے بھی گیلیکسیز ہیں اس کے ساتھ موو ہو رہے ہیں۔ اور ایک جو خصوصیت اس آیت کی ہے والشمس تجری لمستقرن، تو معلوم ہوا یہ جو نکل رہا ہے اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے۔ تو جب کوئی موو ہوتا ہے، اب اس پہ ایک بحث ہے، بہت اچھی بحث ہے کہ اللہ کے پہچاننے کا ایک واحد طریقہ ہے، کئی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ایک دلیل ہے یہ حرکت ہے، اس کو کہتے ہیں برہان حرکت۔ میرے ساتھ رہیے، ذرا سا فلسفہ لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ میں آسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ برہان حرکت، دلیل حرکت، یعنی پوری یونیورس حرکت میں ہے، پوری کائنات حرکت میں ہے۔ تو اس کے معنی کہ ذرہ بھی حرکت میں ہے، پودا بھی حرکت میں ہے، انسان بھی حرکت میں ہے، یونیورس بھی حرکت میں ہے۔ جیسے ہی ہم نے کہا کسی کو حرکت میں ہے، اس کا مبدأ ہونا ضروری ہے، کہیں نہ کہیں سے شروع کیا ہے۔ سمجھ، اگر حرکت ہے تو شروع اس کا ہونا ضروری ہے، اور حرکت ہے تو اس کا آخر ہونا ضروری ہے۔ جب شروع ہوا ہے تو اس کا انتہا بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں معلوم ہوئی۔ جیسے ہی ہم نے کہا حرکت ہے، محرک کا ہونا ضروری ہے۔ حرکت کون دے رہا ہے؟ جو حرکت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ امکان نہیں ہے سائنٹیفک طور پر کوئی چیز متحرک ہو جائے جب تک کہ حرکت دینے والا نہ ہو۔ تو محرک ہونا ضروری ہے، محرک ہونا ضروری ہے۔ حرکت دینے والا ہونا چاہیے، جس کو حرکت دی جا رہی ہے وہ ہونا چاہیے۔ دو چیزیں، ابتدا ہونا چاہیے، انتہا ہونا چاہیے۔ جب حرکت ہے تو مقصد بھی ہونا چاہیے۔ بغیر مقصد کے حرکت نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ تو اس حرکت کا جس کا مبدا ہے، جس کا منتہا ہے، اس کا غایت کہتے ہیں، مقصد بھی اس کا ہونا لازمی ہے۔ محرک، محرک، مبدا، منتہا، مقصد، ایک حرکت میں 7 چیزیں واضح ہو گئیں۔ جب حرکت ہے تو 7 چیزوں کا وجود ضروری ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے محرک جب تک نہ ہو حرکت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا گیا برہان حرکت، دلیل حرکت، یعنی اس کائنات میں کوئی قرار میں نہیں ہے، کوئی قرار میں نہیں ہے، سب متحرک ہیں، سب حرکت میں ہیں۔ جب سب حرکت میں ہیں، اس کو حرکت دینے والا کون ہے؟ جو حرکت میں ہے۔ آپ مجلس میں آگے سمجھ، میں مجلس میں آ گیا نہ، کون ہے جو آپ کو لایا ہے؟ تو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سمجھے اچھی طرح سے، آپ کو کس نے بلایا، کس نے حرکت دی ہے جی آپ پہنچ جائیں یہاں پر؟ تو معلوم ہوا حرکت جہاں بھی ہے، اگر موو ہو رہی ہے، آج کی سائنٹیفک دنیا کہہ رہی ہے یہ جو ذرہ ہے جس کو کہتے ہیں آٹم، یہ کائنات آٹم سے، ایک آٹم کے بلینز آف آٹم، آٹم جو ہے اس کے اندر بھی ایک دنیا ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ جو ہے الیکٹرون ہیں، پروٹون ہیں، نیوٹرون ہیں، نیوکلیس ہے، نیوکلیس کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ کتنے لاز ہیں؟ 165 لاز ہیں، قانون ہیں۔ حرکت جب ہے اس کے اندر اس قانون ہے، اس کس میں؟ آٹم کے اندر حرکت جو ہو رہی ہے 165 قانون ہیں جو اس کو حرکت دے رہے ہیں۔ اگر حرکت دیتے ہوئے ایک دوسرے سے کلیش ہوگا تو کبھی آٹم بچ نہیں سکے گا۔
اس آٹم کو توڑ دینے سے ہوتا ہے آٹم بم، یعنی اس آٹم کو قانون الہی کو توڑنا کیا ہے؟ تباہی کا۔ ہاں توجہ کا تعلم۔ ہاں اگر قوانین الہی توڑ دیے جائیں تو تباہی ہے۔ تو شریعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شریعت تربیت انسان ہے، اس شریعت کو توڑ دینا تباہی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ وعجل فرجهم۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ سائنٹیفک چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم اگنور کر سکیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي جاری، یہ بھی عجیب و غریب ہے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں لوگ، آج جو سائنٹیفک دنیا کہہ رہی ہے گیلیکسیز میں پلانٹس فلوٹنگ، یہ لفظ ہوتا ہے فلوٹنگ، فلوٹنگ کے معنی تیر رہے ہیں۔ کب کہہ رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے۔ قرآن کہہ رہا ہے تجری، جب سمندروں پہ کشتی جاری ہوتی ہے کہتے ہیں جاری ہو رہی ہے، چل رہی نہیں ہے، جاری ہے، اس لیے کہ اس میں فلوٹنگ ہے، حرکت ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے یہ پوری کائنات جاری ہے، جس طرح سے کشتیاں آج سائنٹیفک دنیا کرے کہ صحیح ہے، یہی ہے۔ حقیقت میں کسی کو اسی ایک پوائنٹ پہ قرار نہیں ہے، جہاں پوائنٹ ہے اس میں بھی حرکت ہے، جہاں جا رہا ہے اس میں بھی حرکت ہے۔ دو حرکتیں ہیں، ایک اپنے مقام پہ حرکت میں ہے، دوسرے اس کی جو مستقر ہے اس کی طرف حرکت ہے۔ تو یہ حرکت خود دلیل ہے کہ خدا موجود ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو یہ متحرک نہ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اس میں ایک چیز اور چیز جو لطیف ہے، بہت خوبصورت ہے، یہ دعا میری اپنی فیوریٹ دعا ہے، میں نے چھوٹی سی شرح بھی لکھی ہے، ہمارے ویب میں موجود ہے، جو کوئی دلچسپی رکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ albayan14.com ہمارا ویب ہے، اس میں ہے شرح ہے، مختصر شرح دعائے صباح۔ بہت سے مومنین مومنات ہمیشہ پوچھتے ہیں مولانا کوئی ایسی دعا دیجیے جس میں برکتیں ہوں، پریشانیاں دور ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کچھ کر رہا ہے، آج کل ہمارے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ دشمن ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، کوئی تعویذ بنا رہا ہے، کوئی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ تمام خوف کو ختم کرنا ہو تو دعائے صباح پڑھیے۔ دعائے صباح فجر کی نماز کے بعد کی دعا ہے، اور یہ دعا مولا امیر المؤمنین امیر کلام علیہ افضل الصلاۃ والسلام وعجل فرج۔ اس دعا کی خصوصیت، پہلا پورشن جو ہے دعا بھی میں بتاتا ہوں، میں تربیت اللہ نے انسان کی ہے۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ بغیر سورہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، سورہ الحمد۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہے۔ ایک ہی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے سے لوگ ڈرتے ہیں جی، وہ ایک میت کی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، ورنہ ہر نماز میں، خواہ نفل نماز ہو، سنت نماز ہو یا واجب و فرض نماز ہو، اس میں یہ سورہ ہونا ضروری ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ بغیر یہ سورہ کے لا صلاۃ، یعنی نماز ہی نہیں ہے جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے۔ تو دونوں رکعتوں میں، پہلی دونوں رکعت میں یہ سورہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ میرے ساتھ رہیے اچھی طرح سے، کلام کس کا ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کہاں ہے مجمع میرا؟ اللہ کہہ رہا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ کیا اس کا کوئی پروردگار ہے؟ کہ نہ، تمہیں میری حمد نہیں آتی ہے، میں تم کو تربیت، جی تم میری مدح نہیں کر سکتے، میں تم کو تربیت کر رہا ہوں کہ تم میرے پاس آؤ تو مجھے ایسے الفاظ میں یاد کرو، جیسے بچے سے کہتے ہیں دیکھو بزرگ آئے ہیں ان کو سلام کرو، ذرا سا جھک کے سلام کرو، ہاتھ تمہارا ایسا ہو۔ تربیت ماں باپ کرتے ہیں کہ دیکھو بزرگ آئے ہیں اس طرح سے بات کرو۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے تم میری حمد کیا کرو گے؟ میں سکھاتا ہوں میری حمد ان الفاظ میں کرو۔
تو اہل بیت بھی یہ کہہ رہے ہیں تم اللہ سے دعا کیا کر سکتے ہو، ہم سکھا رہے ہیں ان الفاظ میں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ کی حمد کرنا ہے تو ان الفاظ میں کرو۔ سورہ الحمد، سورہ فاتحہ تربیت ہے دعا کی۔ الصلاۃ اب جو کہہ رہے ہیں ہم لوگ صلاۃ کہتے ہیں انگلش عربی میں، نماز کا لفظ کیا ہے؟ صلاۃ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اصل میں صلاۃ کیا ہے؟ عربوں میں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ لفظ صلاۃ استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ بھی بات آپ کو سمجھا دوں میں کہ قرآن نے نئے الفاظ نہیں نازل کیے ہیں، ہے میرے ساتھ مجمع؟ قرآن نے نئے الفاظ نازل نہیں کیے، نئے حروف نازل نہیں کیے، وہی حروف جو عرب استعمال کرتے تھے، وہی الفاظ جو عرب استعمال کرتے تھے، اللہ نے اس طرح سے تربیت کی، اس طرح سے ترتیب دی کہ پھر کوئی ترتیب نہیں دے سکا۔ کہہ گیا سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہی الفاظ ہیں، انہی کے الفاظ ہیں، انہی کے سمجھنے والے الفاظ ہیں، عربوں کے سمجھنے والے الفاظ ہیں، عرب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے جس ترتیب سے سمجھایا ہے ویسے کوئی نہیں سمجھایا، بلکہ دعویٰ کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر دم ہے تو ایک سورہ بھی لا دو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ شریعت سے پہلے صلاۃ کس پہ استعمال ہوتا تھا؟ شریعت کے نزول سے پہلے، یعنی قرآن شریعت ہے، قرآن کے نزول سے پہلے عرب صلاۃ کو کس طرح سے استعمال کرتے؟ عربوں میں صلاۃ دعا کے معنوں میں تھا۔ صلاۃ کہتے تھے دعا، صلاۃ کے معنی دعا، حقیقت میں دعا ہے، پوری نماز دعا کی شکل میں ہے۔ البتہ شریعت نے آ کر اس کو شیپ دیا، قیام، رکوع، سجدہ، سلام، تشہد، یہ تمام ان حرکات کا نام دیا صلاۃ، لیکن اصل کیا ہے؟ یہ دعا۔ سورہ الحمد بھی دعا ہے۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارک ہے، جب کوئی چیز لیتے ہیں تو جیسے ہی شرٹ پہنا، اوہو یہ فلاں کمپنی کا ہے، دیکھتے ہی بتا دیا فلاں کمپنی کا ہے، یہ شرٹ دیکھو، یہ جوتا کہاں کا ہے؟ یہ فلاں کمپنی کا ہے۔ تو کمپنی کا پہلے مارک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں ایک مارک لگا دو، وہ مارک میں ہوں، بسم اللہ۔ یعنی جو بھی کام کرنا میرے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسی لیے حکم ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، جو بھی کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں ہوگا ابتر ہوگا، یعنی وہ پورا نہیں ہوگا۔ مولانا پوری بلڈنگ ہو گئی بلڈنگ، لیکن روحانی طور پر وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ جو شروع ہو وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے دن یہی کہا تھا کہ دیکھیے، ترقی اگر کرنی ہو تو بغیر عزم بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے، خیال و فکر کی راہوں پہ بڑھ نہیں سکتے۔ علی ہیں نقطۂ پر نور بائے بسم اللہ، علی کو چھوڑ کے قرآن اب یہاں پر وآل محمد اللہ۔ میری بحث قرآن پر ہے، چونکہ قرآن اور اس کے بعد استقامت ہے۔ قرآن پہ روزانہ تھوڑی چند باتیں قرآن پہ، اس کے بعد استقامت، سمجھیے اچھی طرح سے۔ تو قرآن میں سورہ الحمد کی صورت میں ہے، دعا کی صورت میں۔ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ سے۔ جو بھی کام کرنا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ بسم اللہ سے۔ ہر کام شریعت نے، البتہ حرام کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر آپ بسم اللہ بھی کہتے تو ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہر ذیبال، ہر کام جو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ بسم اللہ سے۔ اگر نہیں کیا تو ناتمام ہے وہ۔ اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا تو ناتمام ہے۔ تو معلوم ہے الیوم اکملت لکم کی ابتدا بھی ہے، سمجھ گیا؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر وہاں علی نہ ہو تو یہاں بھی علی نہیں ہے، ابتدا بھی علی ہے، انتہا بھی ہے۔ صلوات پڑھیے۔
ہے یا صلوات اللہ. تو سورہ الحمد بھی دعا کی شکل میں ہے. دعا کیسے کرنا چاہیے؟ دعا کی تربیت دی اللہ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا اللہ کے نام سے. اور کس اللہ کے نام سے؟ جو رحمان و رحیم ہے. اللہ کے کتنے نام ہیں قرآن میں؟ 99 نام ہیں. 99 ایٹریبیوٹس آف اللہ، 99 صفات پروردگار ہیں. مگر اللہ نے کس نام کو پسند کیا؟ اللہ نے نہیں کہا قہار سے یاد کرو، جبار سے یاد کرو، منتقم سے یاد کرو. مجھے یاد کرنا ہے تو رحمان. میں بہت بخشنے والا ہوں. رحمتک التی وسعت کل شیء، یہ مولا امیر المومنین نے دعائے کمیل میں جو بیان فرمایا ہے قرآن کی آیت سے ہے. رحمتک التی وسعت کل شیء، یاد کرنا اللہ کو کس نام سے؟ رحمان و رحیم سے. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے. کسی کی تعریف نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. مولا دعائے کو میں فرما رہے ہیں کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. پروردگارہ کتنی تعریفیں لوگوں نے میری تعریفیں اپنے زبانوں سے جاری کر دیں. یہ انہوں نے جاری نہیں کی، تو نے ان کی زبانوں کو کھول دیا. یہی وجہ ہے آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحانہ زکی نہیں کہتے. سبحان اللہ کی دلیل یہی ہے کہ شاعر مغرور نہ ہو، مولوی مغرور نہ ہو، خطیب مغرور نہ ہو. جو بھی تعریف ہے اس کی ہے، تیری نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. اب آئیے عالمین. آج یہ کہہ رہی ہے دنیا کے گیلیکسیز 175 بلین گیلیکسیز ہیں کائنات میں، یونیورس میں 175 ارب کہکشانیں ہیں. قرآن ایک لفظ سے سمجھا دیا. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جو عالمین کا پروردگار ہے. ایک عالم نہیں ہے، عالمین کا پروردگار ہے. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ کے بعد الرحمن الرحیم 2 مرتبہ. اس کے معنی 20 مرتبہ ہم مسلسل نماز میں الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. اس کا روٹ ورڈ کون سا ہے؟ رحیم. رے ہے میم، رحم سے شروع ہوا ہے. تو اس کے معنی کہ اگر 20 کو 2 سے ضرب دیں تو ہو جائیں گے 40 بار کہہ رہا ہے رحمان رحمان رحیم رحیم رحم رحم. یعنی اللہ کہہ رہا ہے جب تک تم رحمت حاصل نہیں کر سکو گے نہ تم خاندان بنا سکو گے، نہ تم آگے بڑھ سکو گے. تم اگر چاہتے ہو، تم ترقی کرنا چاہتے ہو، پہلے تم منعکس کرو اس کی رحمت کو. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو وما ارسلناک الا رحمتا. صلوات پڑھیے محمد عالم. یہ جو ترتیب ہے قرآن میں دعا کی، پہلے اللہ کے نام سے، اس کے بعد حمد سے، تحمید و تمجید و تسمیہ و، یہ تمام قانون ہیں. دعا پڑھنے کے لیے پہلے تسمیہ اللہ کے نام سے ہو، تمجید ہو، تحمید ہو، اور اس کے بعد آگے بڑھیں. آگے بڑھنے کے ساتھ اس کے بعد اقرار کریں مالک یوم الدین. بی کیئرفل، ذرا سا ہوشیار رہو. تم سے سوال کیا جائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جو آٹم برابر نیکی کرو گے تو تم کو دیکھنا پڑے گا، اگر برائی کرو گے تو تم دیکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ قانون سے کوئی ہٹ جائے. جو کرو گے جیسی کرنی ویسی پڑھنی، ویسی ہوگا. جیسی کرو گے تم دیکھو گے سامنے یہ ہونے والا ہے. مالک یوم الدین. اس کے بعد خالص توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. توجہ میرے ساتھ رہی ہے. عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت کی عبادت نہیں ہے. توجہ، عبادت میں سوائے اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے.
اللہ ہو گئی بات. اللہ سے عبادت اگر ہوتی ہے اسی کی. مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں. کیا مدد مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. میں جب تک دیہات میں تھا پگ ڈنڈی کو صراط سمجھتا تھا، جب شہر میں آیا تو بڑے راستے کو سمجھا یہ میرا صراط ہے، اور جب شہر میں آیا یا کویت میں آیا تو معلوم ہوا یہاں پر موٹر وے ہے، ہائی وے ہے، شاید یہ صراط مستقیم ہے. یہ صراط مستقیم یہ نہیں ہے. کچھ ایسے افراد ہیں جو اس راہ پہ چلے ہیں، ان کے نقوش کا نام ہے صراط مستقیم. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. تو میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ جاتے ہیں دنیا بھر. ایک سال ہیوسٹن میلاد النبی میں بلایا گیا تھا، جس میں سنی حضرات بھی تھے، ہم بھی تھے. ہم چاہتے ہیں کہ آئیں، بلائیں، اپنے دوستوں کو لائیں، برادران اہل سنت کو، ہر انسان کو لائیں. ہم لوگ محدود کر چکے ہیں اس اہل بیت کے راستے کو اوپن کریں، سب کو بلائیں. جو چیز یہاں ملتی ہے کہیں نہیں ملتی، تو آپ محدود نہ کریں اس کو. میں جب بھی جاتا ہوں، جیسے اب یہ مجلسوں کی تیاری، ذہن میں باقاعدہ خاکہ بنتا ہے، نوٹس ہوتے ہیں، تیاری ہوتی ہے. تیاری کر لی تھی ہم نے کہ مجھے کیا پڑھنی ہے. شعراء ہوئے، پڑھنے والے پڑھے، آخر میں ہمارا نمبر تھا تو چڑھنے کے ممبر پہ جانے ہی والا تھا تو ایک صاحب آئے، مولانا میں سلفی ہوں، اب آپ ممبر پہ ثابت کر دیجئے یا محمد و یا علی قرآن سے. اب تو ہم تو میلاد النبی میں آئے تھے، مناظرے کے لیے نہیں آئے. مگر وہ بیچارہ بول دیا تو کیا کریں. میں ممبر پہ خطبہ پڑھ رہا تھا، میرا ذہن گھوم رہا تھا. حدیث میں ہے کہ جب کبھی ایسے حالات ہو جائیں تو ہماری طرف توجہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. ٹیلی پیتھی ہے، حدیث میں ہے کہ جب بھی کبھی ایسے پریشانی ہو جائے تو ہمارا وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام. لا ہمارے سر پہ ہمارا. میں نے توجہ، میرے ذہن میں جواب آیا. روزانہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ سبوں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں. سورہ بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہ؟ جب تک فاتحہ نہیں پڑھے سورہ فاتحہ نماز نہیں ہوتی. سنی بھائیوں کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی. یہ سورہ آدھا نہیں پڑھ سکتے. توجہ میرے ساتھ رہے. فقہ سنی فقہ میں دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرض نمازوں میں، واجب نمازوں میں کوئی بھی آیتیں پڑھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں نہیں. واجب نمازوں میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو سورہ پورا پڑھنا پڑے گا. آپ 2-4 آیتیں نہیں پڑھ سکتے. برادران اہل سنت کی ان کی فقہ ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. ان کی فقہ میں کوئی حرف ہی نہیں ہے. مگر پہلے سورے میں ہمارے ساتھ، ہمارے پاس بھی شریعت جعفری یہ کہتی ہے کہ پورا سورہ پڑھو، سورہ الحمد. وہ بھی کہتے ہیں کہ پورا سورہ پڑھو. اللہ نے بتا دی کیا پڑھ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیا مدد مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم. سورہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. جی دعا کیا مانگی؟ پروردگارہ صراط مستقیم کی ہدایت کی. سورہ ختم نہیں ہوا کا پورا پڑھو. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. مالک تیری نماز میں لوگوں کو کیوں یاد کروں؟ جی بھائی نماز تیری ہے، عبادت تیری ہے، اس میں لوگوں کو کیوں یاد کروں؟ اللہ نے کہا یہی یا محمد ہے، یہی یا علی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ حقیقت ہے. صراط الذین، وہ بھی صراط الذی نہیں ہے، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. یہ سورہ الحمد میں 7 آیتیں ہیں. اللہ نے بھی کہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي
والقرآن العظیم، اے سرکار ہم نے تم کو 2 چیزیں دی ہیں، 7 2 اور قرآن۔ یہ 7 2 کیا ہیں؟ یہ 7 اور 2 کیا ہیں کہ 7 آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، وہ کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ الحم میں۔ سورہ الحم میں 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک، آخری آیت لمبی ہے، سب سے بڑی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ یہ ختم نہیں ہوئے آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تولا بھی وہی ہے، تورا بھی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو میں آ رہا تھا دعاؤں میں التزام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ سوال کرتے ہیں بہت سے لوگ ہم سے کہ مولانا یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس جاب ہے وغیرہ، اتنی اوور ویلمنگ دعائیں ہیں شیعوں کے پاس، کسی کے پاس نہیں، اتنی دعائیں ہیں، کیا کریں، کون سی دعا پڑھیں؟ آپ دعا کو لمبی مت پڑھیے، جیسے دعائے ابو حمزہ سمالی 1.5 گھنٹہ اگر پڑھیں گے تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اس کے بجائے کیجیے کہ روزانہ 1 ٹکڑا پڑھیے، اتنا کہ آپ سنگ کر سکیں، کوئی بھی 1 ٹکڑا۔ انت دعوتنی الیک لولا انت لما ادر ما انت، پروردگارہ تو نے بلایا ہے، پکارو، جی ادعونی استجب لکم، پروردگارہ تو نے کہا ہے مجھے پکارو، تو نہ ہوتا تو میں کس کو پکارتا؟ تو اللہ کو اللہ سے ہی یاد دلایا اہل بیت نے، کسی اور سے نہیں۔ جس طرح سے یہ قرآن کی یہ ترتیب ہے، تمام دعاؤں میں ترتیب ہے۔ مولا کے یہ جو دعا کہہ رہا تھا مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اگر کسی کو شک ہے کہ ایک جادو ہو رہا ہے، رزق میں کمی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کوئی دشمن ہے، یہ تمام خوف کو ختم کرنے کے لیے بہترین دعا ہے دعائے صباح۔ اس میں پڑھیے اللہم دل علی ذاتہ بذاتہ، اسٹارٹنگ میں پروردگارہ تو وہ ہے جس کی ذات کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو خود دلیل ہے تیری ذات کی، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تیرا وجود ہی تیرے دلیل ہے۔ وہ اس کے بعد ہے وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِ، یعنی یہ جملہ سوائے سائنٹسٹ کے کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ یہ پوری گیلیکسیز جو پھر رہی ہے، پلانٹ جو پھر رہے ہیں، یہ پلانٹس کے میجرمنٹس اتنے ایکوریٹ ہیں، اگر زمین کا حجم 1 انچ بڑھ جاتا تو یہ اندر فٹ نہیں ہوتی تھی۔ 1400 سال پہلے علی ایسے بول رہا ہے جیسے اس کے سامنے کائنات بن رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ وعجل فرجم، دین ہے، دین کو دین سے لیجئے، دین کو کہاں سے لیجئے؟ دین سے لیجئے، دین کو بے دین سے مت لیجئے۔ دین دین ہی دے سکتا ہے، بے دین دین نہیں دے سکتا۔ قرآن کی گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک ہم پہنچے کہ قرآن مجید سائنٹیفک دنیا کو 1400 سال پہلے ایسے ایکوریٹ بتایا ہے، آج سائنٹسٹ سر جھکا دیتے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ آپ پوری کائنات کو جس طرح سے سب سے نظم کائنات دلیل وجود پروردگار ہے، انہیں پورے کائنات میں گیلیکسیز میں جو پرنسپلز موجود ہیں اس کا وجود بتا رہا ہے، اس کا کوئی ناظم ہونا چاہیے، ناظم ایسا ہو جو اس کائنات کو چلا سکے۔ مولا امیر المومنین فَوَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ وعجل فرجم۔ اب آئی استقامت کے لیے میں 2 جملے، اس کے بعد چونکہ ٹائم ہو رہا۔ استقامت کہتے ہیں ریزسٹنس، کس کے مقابل میں ریزسٹنس ہے؟ تو انشاءاللہ اس بحث کو ہم کل سے آگے بڑھائیں گے۔ قرآن مجید نے پہلے ہی سے بتا دیا پوری باتوں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں، ہر چیز اس میں موجود، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع،
دیکھیے کمپیوٹر کی زبان کو کہتے ہیں کوڈنگ کی لینگویج، ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ جی کمپیوٹر کی لینگویج کیا ہے؟ کوڈنگ کی، کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ۔ کوڈنگ کی لینگویج کو وہی ڈی کوڈ کر سکتا ہے جو کوڈنگ کی لینگویج جانتا ہو، بغیر اس کے یہ کمپیوٹر چلتا نہیں ہے۔ قرآن مجمل ہے، کوڈنگ کی لینگویج ہے، اس کو وہی کھول سکتے ہیں جو ڈی کوڈنگ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجمل ہے، اللہ نے بھیجا ہے، ڈی کوڈ اہل بیت کر۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسی لیے مفسر ہونا ضروری ہے۔ مفسر، پہلے مفسر کون ہے؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ پہلا کس کے مقابل میں مجھے استقامت کرنا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ہماری محدود خیال ہے، ذرا سا بھائی سے جھگڑا ہوا میرا دشمن ہے، بھتیجے سے جھگڑا یہ میرا دشمن ہے، یہ بھانجے سے جھگڑا ہوا دشمن ہے، ساس کہہ رہی ہیں بہو دشمن ہے، بہو کہہ رہی ہیں ساس دشمن ہے۔ قرآن کہہ رہا دیوانے ہو گئے ہو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، تمہارا شیطان۔ تمہارا دشمن کون ہے؟ وہ بھی کیسا؟ کھلا ہوا دشمن ہے۔ لکم عدو مبین، تمہارا کھل کے کہا اس کو بھٹکاؤں گا، اس کو میں بھٹکاؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا۔ لأقعدن لہم علی صراطک المستقیم، تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، سامنے سے بھی بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھی، داہنے سے بھی، بائیں سے بھی۔ ولا تجد اکثرهم الشاکرین، کوئی شکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ کون؟ شیطان نے چیلنج کیا، اللہ نے کہا نکل جا، تیرے ساتھ دینے والے سب جائیں گے جہنم میں، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جس پر تیرا کوئی چارہ نہیں ہوگا، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ خود اس نے کہا کہ میں سب کو بھٹکا سکوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، میں مخلص بندوں کو میں بھٹکا نہیں سکوں گا۔ یہ کون مخلص ہیں جن کو بھٹکا نہیں سکے گا؟ ان کو قرآن کا صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب آئیے زندگی شہزادی کی اٹھا کر دیکھیے، جس کی چادر میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اب کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پیوند نہ ہو، لیکن یہ کون بی بی ہے؟ اگر چاہے تو خان جنت منگا دے۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا ہے کہ رسول اکرم نے جب مولا کائنات بلا کر، آپ قصہ سنتے ہی رہتے، گھر میں کچھ نہیں تھا، مولا کائنات رسول اللہ کو ساتھ لائے ہیں، جب داخل ہوئے تو کھانے کی خوشبو آئی۔ اب فاطمہ زہرا کہاں سے ہے؟ کہا اللہ نے بھیجا، ان اللہ یرزق۔ تو پروردگار خان جنت اتنی آ سکتا ہے تو ہر مرتبہ کیوں نہیں آئی؟ پھر چکی کیوں پیسنی پڑی؟ لقد تمجلت یدا، یعنی اتنی چکی پیسی کہ دونوں ہاتھ رس گئے تھے۔ یہ تاریخ ہے، یعنی دونوں ہاتھ زخمی تھے، اتنی چکی پیسی۔ شہزادی بلا لیتی ہر مرتبہ خان جنت کو، کہ ہر مرتبہ بلا لیتی تو میری آئندہ آنے والی نسلیں اس کے لیے کوئی مثال نہ ہوتی۔ میں پیس کر کے بتا رہی ہوں، میری بہن پسینے نکلنے سے پریشان نہ ہونا، اللہ کی نعمت تمہارے پاس اس سے زیادہ ملنے والی ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہیں رحمت نازل ہونے والی ہے۔ اسی لیے شریعت نے بتایا، گھر میں ایک بار کام کرنے والی ایک عورت، اگر کوئی عورت گھر میں ایک خدمت کرتی ہے تو وہ خدمت نہیں ہے، ہر لمحہ فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور اس کے لیے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ محدود دنیا میں ہیں۔ تو یہ بی بی جس کے ہاتھ رس کر گئے ہیں، دونوں زخمی حالت ہے، وہ شہزادی ہے کائنات کی۔ یہ چوب آسیہ بی بی کی مٹھیوں میں نہیں، مدار گردش لیل و نہار ہاتھ میں ہے۔ ایسی بی بی جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ فرشتے بھی رک جائیں، اس بی بی پر دروازے پر لوگ آگ لگانے کے لیے جمع ہو جائیں۔ کبھی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو کوئی ہمارے پاس راستہ ہے ہی نہیں، کوئی اور واقعہ نہیں جو انسان کو ہلا دے۔
صرف شہزادی فاطمہ زہرا کا یہ کہ وہ بی بی جس کے دروازے پر 6 مہینے تک سرکار آتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اسی دروازے پر آگ کے شعلے بلند ہیں، اسی دروازے کو گرایا جا رہا ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں، اس پہ پورے مجلس میں چاہیے مگر آپ اچھی طرح سے سمجھیے۔ فرسٹ ڈیفینڈر آف ولایت آف مولا امیر المومنین، یعنی پہلی دفاع کرنے والی ولایت علی ابن ابی طالب کی فاطمہ زہرا، پورے وجود کے ساتھ ولایت علی کا دفاع کیا۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ خطبہ فدق پڑھیے، اس میں تفصیل موجود ہے۔ اگر علی کی ولایت کو پہلے کسی نے دفاع کیا ہے پورے وجود کے ساتھ، وہ فاطمہ زہرا ہے۔ اگر کسی نے ولایت علی کو سمجھا ہے تو سوائے فاطمہ کے کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا یا علی تو میرا ولی ہے، میرا گھر جل جائے، میرا پہلو ٹوٹ جائے، میرا بچہ شہید ہو جائے، مگر تیری ولایت کو میں چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ ہوا جو ہونا تھا، یا علی تم بیٹھو، تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا۔ یہ وصیت کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا اتنی زخمی ہے کہ کوئی غسل نہیں دے سکتا تھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین غسل دے رہے تھے، ہم چند افراد باہر، ان میں سے میں بھی تھا، ٹہل رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا کے چیخ نکل گئی۔ فاتح خیبر کے چیخ نکل گئی۔ سلمان تڑپ گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ جب غسل دے کر کے باہر آئے تو سلمان نے مولا سے پوچھا، مولا اگر دنیا میں کوئی پوچھتا تھا کہ صابر کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا تھا، آپ نے چیخ کر کے کیوں گریہ کیا؟ کہا سلمان کیا بتاؤں، جب میں غسل دے رہا تھا میرے ہاتھ فاطمہ کے پسلیوں تک پہنچے، 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اے فاتح خیبر، 2 پسلیوں کو دیکھ کر چیخنے والے، ذرا کربلا میں تیری پوتی کو دیکھ جو زخمی باپ کے سینے پر بابا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ اذان کا وقت ہو گیا۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ماہ مبارک رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، مالک اس قرآن پر توجہ کی توفیق عنایت فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما، قرآن کے سمجھ کی توفیق عنایت فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک مراجع رہبر کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، جو بیمار جن التماس سے دعا کہ ان کو شفاء کلیہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پور کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔